ناظرین، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کیتھولک ایمان سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے 56واں عالمی یوم ابلاغ، یعنی انٹرنیشنل کمیونیکیشن ڈے۔ تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بردر عادل اشرف او پی۔ بردر جی، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ اچھا بردر جی، یہ بتائیں کہ ابلاغ کے بارے میں یا کمیونیکیشن کے بارے میں چرچ کی کیا تعلیمات ہیں؟ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو چرچ میں جب ویٹیکن کونسل ہوئی 1962 سے 1965 کے درمیان، تو اس کونسل میں تمام بشپ صاحبان نے پوپ پال سکس کی سربراہی میں یا ان کی قیادت میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ کام کیا، اور یہ کونسل چرچ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی، کیونکہ اس کونسل میں چرچ میں نئی جدت آئی، نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور یہ کونسل تمام مسیحوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نیا رخ لے کر آئی۔ اسی کونسل میں تقریباً کافی 16 ڈاکومنٹ ویٹیکن کے آئے، اور اسی میں سے ایک جو انسکلیکن تھا، ایک ڈکری تھی پوپ صاحب کی طرف سے آئی، جو یہ میڈیا کے اوپر تھی، سوشل کمیونیکیشن کے اوپر تھی، ڈکری آن لیٹن میں اس کو بولتے ہیں انٹر میریفکا، اور جب اس کو ٹرانسلیشن ہم کریں گے، ڈکری آن دا میڈیا آف سوشل کمیونیکیشن۔ یہ ڈکری 1963 میں پوپ پال سکس کی رہنمائی میں ان کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا، اور اس میں یہ بات تسلیم کی گئی، اور چرچ میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ ذرائع ابلاغ کا درست استعمال نہ صرف ان مسیحوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اور اس ڈگری میں یہ بات طے کی گئی کہ چرچ میں جو سوشل کمیونیکیشن ہے یعنی ماس میڈیا ہے، اس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ وہ کس طرح یہ سوشل کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ مینز کو مسیح کی منادی کے لیے، مسیح کے پرچار کے لیے ہم پوزیٹیو طریقے سے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی کونسل میں یہ فیصلہ ہوا کہ چرچ جو ہے وہ ابھی سوشل کمیونیکیشن اور اس پر اہمیت دے۔ اچھا بردر جی، مجھے یہ بتائیں، یہ جو 56واں یوم عالم ابلاغ منایا جا رہا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کے منانے کا کیا مقصد ہے؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ویٹیکن کونسل ہوئی تھی، ویٹیکن کونسل سیکنڈ، اس میں یہ کمیونیکیشن اور ماس میڈیا کو کافی اہمیت ملی تھی چرچ میں۔ تو اسی کے 2 سال بعد، اس کونسل کے 2 سال بعد، یعنی کہ وہ کونسل ہوئی 1962 سے 1965 تک، اور یہ اس کے 2 سال بعد 1967 میں 7 مئی کو پوپ پال سکس کی رہنمائی میں پہلی دفعہ یہ ابلاغ کا دن یعنی کمیونیکیشن ڈے کو منایا گیا، اور وہ ڈیٹ تھی 7 مئی 1967 کو، جو ہے پوپ پال سکس کی رہنمائی میں پہلی دفعہ کمیونیکیشن ڈے منایا گیا، یعنی یوم عالمی ابلاغ کا دن بڑی پرجوش طریقے سے منایا گیا، اور اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ یہ جو مینس ہیں ماس میڈیا یعنی ٹیلی ویژن، ریڈیو، موشن پکچرز، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو خدا کے ایک تحفے کے طور پر تسلیم کیا گیا کہ یہ خدا کا تحفہ ہے کہ وہ جو اس نے ہمیں دیا ہے، اور ان کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو اور بھی زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا بردر جی، مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں 29 مئی کو یوم ابلاغ جو ہے وہ منایا جائے گا، تو
مجھے یہ بتائیں کہ اس سال کا جو پاپا اعظم کی طرف سے تھیم دیا گیا ہے، ٹاپک دیا گیا ہے، جیسے پچھلے سال تھا آؤ دیکھ لو، یعنی دیکھنے پہ بات کی گئی، اور اس سال کس چیز پہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے؟ کیا تھیم ہے پوپ فرانسس کی طرف سے؟ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہمارا یوم عالمی ابلاغ کا دن ہے، اس کو چرچ میں ہمیشہ جدت ملی ہے، امپورٹنس ملی ہے، اور جتنے بھی ہمارے پوپ صاحبان آئے پھر انہوں نے سب نے کوئی نہ کوئی تھیم چنا، کیونکہ انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ یہ جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم ثقافتی اور معاشرتی طور پر ہماری زندگیاں بہتر ہوئی ہیں، بہتری کی طرف آئی ہیں، اور ان مینز کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے، یہ میڈیا کے ذریعے ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے تھے وہ بھی کم ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری رفاقت بھی بڑھی ہے۔ پھر وہ جو پوپ صاحب نے، پوپ جان پال سکس تھے، انہوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب یہ پہلا سوشل کمیونیکیشن ڈے منایا گیا تو انہوں نے یہ بات کو تسلیم فرمایا کہ ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے انسانی زندگیاں سچائی میں، خوبصورتی میں اور اچھائی کی اقدار میں اور بھی زیادہ مالا مال ہوئی ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی جتنے بھی ہمارے پھر پوپ صاحبان آئے، انہوں نے یہ چیز کو اقرار کیا اور تسلیم کرتے ہوئے پھر ہر سال کوئی نہ کوئی تھیم دیا ہے عالمی یوم ابلاغ کے حوالے سے۔ اور ابھی جو ہمارے موجودہ پوپ ہیں، کیونکہ اس دفعہ ہم اپنا 56واں یوم ابلاغ منا رہے ہیں، تو پوپ فرانسس نے ایک بڑا ہی خوبصورت جو ہے ٹاپک ہمیں دیا ہے کہ سننے کی بات کی گئی ہے، کہ دل کے کانوں سے سننا ہے۔ جیسے رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایگزیکٹلی، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مقدس پولس رسول کی اس بات کو یاد رکھتے ہوئے پوپ صاحب نے یہ ٹاپک چنا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے بتایا پچھلے سال ہمارا وہ تھا کہ دیکھنے کے متعلق تھا، ابھی سننے کے متعلق ہے۔ ہمارے جو پوپ صاحبان ہیں وہ ہمیشہ اپنی کلیسیا کے لیے ایک اچھے چرواہے کی طرح رہنمائی کرتے ہوئے ان کو ان کی روحانی، جسمانی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی آبیاری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پوپ صاحب نے اس دفعہ سننے پہ بات کی ہے، کیونکہ جب ہم پرانے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں خداوند خدا جب بھی اپنے لوگوں سے بات کرتا تھا، اپنے نبیوں کے ذریعے، بادشاہوں کے ذریعے، سن اے اسرائیل، سن اے اسرائیل، کیونکہ سننا جو ہے نا یہ کافی ایک تو مشکل عمل ہے، لیکن سننے کی وجہ سے، کیونکہ دیکھا جائے اگر ہم معاشرے میں بھی دیکھیں تو آج کل کافی موٹیویشنل سپیکرز کا دور ہے، تو وہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کی جو سکل ہے یہ کنگ سکل ہے، یعنی کہ تمام باقی جتنے بھی انسان چیزیں ہنر سیکھتا ہے، لیکن یہ جو موٹیویشن کمیونیکیشن ہے یہ کنگ سکل کہلائی جاتی ہے، جس میں جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ یہ 4 تقریباً ہوتی ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا اور بولنا، پھر سننا۔ ہاں، یہ ایگزیکٹلی یہ چیزیں 4 جو باتیں ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اینڈ لسننگ، لیکن تو ان میں جو کنگ سکل ہے وہ سننا ہے، لسننگ ہے۔ ان چاروں میں ایکچولی وہ موٹیویشنل اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ ان چاروں میں جو لسننگ ہے، سننا، یہ سب سے اہم ہے، اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جو سننے والا ہوتا ہے، لسننگ از دا موسٹ پاورفل تھنگ ٹو بیکم اے گڈ کمیونیکیٹر، یعنی کہ اگر بہتر سننے والا ہی ایک بہتر مقرر یا بہتر پریچر ہو سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے پوپ صاحب نے بھی ہمارے لیے یہ بڑا اچھا تھیم چنا ہے کہ ہم سنیں، کیونکہ آج کل جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں
ان سب میں بھی سننے کی کافی کمی ہے. ریئیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے کہ فوراً ریئیکٹ کرنا, سننا کم اور بولنا زیادہ. لیکن ہمارے پوپ صاحب نے ہمیں یہ بات سے آگاہی دلا رہے ہیں کہ ہم سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. ایک تو صرف سننا ہے, دوسرا دل کے کانوں سے, یعنی توجہ کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ دل کے کانوں سے سننے سے کیا مراد ہے؟ دل کے کانوں سے سننے سے مراد ہے کہ توجہ کے ساتھ دوسرے کے جذبات کو سمجھیں, دوسرے کی فیلنگز کو جانیں, دوسرے کی تمام مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھیں. ہمدرد بننے کی ضرورت ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار کئی باتیں جو ہیں وہ ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے, اور یعنی ایسے نہیں سننا کہ ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں, بلکہ اس کو اپنے دل میں اترنے دیں. یعنی آپ جو سنتے ہیں اس کو فیل کریں. تو فیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے جو ہے وہ سننے کی بات کی گئی ہے, نہ کہ ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا. تو بردر جی مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ ہمارا تعلق بھی جو ہے وہ میڈیا سے ہے, کمیونیکیشن سے ہے, ذرائع ابلاغ سے ہے, تو کیتھولک ٹی وی بھی ایک بہت بڑا ذرائع ابلاغ ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیتھولک ٹی وی کے ذریعے سے ہم جو پوپ صاحب کا یہ تھیم جو ہے اس کو دوسروں تک کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ میں خود بھی کیتھولک ٹی وی کی ٹیم کا حصہ ہوں, تو میں نے خود بھی یہ چیز یہاں یہ آبزرو کی ہے اور دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے, جب بھی کوئی مطلب کہ پریچنگ کی بات ہوتی ہے, تو کیتھولک ٹی وی ہمیشہ انیشیٹو لیتا ہے. تو اس کے لیے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کیونکہ جو ہمارا تعلق کمیونیکیشن سے ہے, تو ہم پروگریس وائز کافی اچھا جا رہا ہے ہمارا سارا ارینجمنٹس. تو اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کافی پروگرامز بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں, اگر وہ مدرس ڈے کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو. تو یہ بڑے اچھی بات ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ یہ چیزیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسے ہمارے ایریاز ہیں جہاں عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کے بارے میں, لیکن تھرو میڈیا وہ کافی چیزیں یہ سیکھ رہے ہیں. فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, انسٹاگرام, گوگل, یوٹیوب, یہ چیزیں کافی جو ہے نا وہ, کیونکہ ابھی ہر کسی کے پاس ان چیزوں کی رسائی ہے, ہر گھر میں سیل فون ہے, یوٹیوب کا استعمال بھی ہے, فیس بک کا استعمال بھی ہے. تو یہ جتنے بھی پروگرامز ہمارے کنڈکٹ ہوتے ہیں, کچھ کو وہ ٹی وی کے ذریعے, کچھ کو یوٹیوب کے ذریعے, کچھ کو فیس بک کے ذریعے یہ ملتے رہتے ہیں. اور یہ ملنے کے ذریعے کافی میں نے فیڈ بیک بھی لوگوں سے سنا ہے کہ ان پروگرامز کے ذریعے ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. کیونکہ کافی ہمارے کیتھولک ٹی وی میں جو پروگرامز چلتے ہیں, یعنی کہ لیکچرز وغیرہ, مذہبی طور پہ بھی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے, اخلاقی طور پہ بھی, معاشرتی طور پہ, سماجی طور پہ بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بینگ اے میڈیا ٹیم ہوتے ہوئے ہمیں اور زیادہ آگے بڑھنا ہے, تاکہ ہم جس طرح چرچ میں ہمارے جو پوپ صاحبان تھے, ان کی خواہش تھی کہ یہ خدا کا تحفہ ہے, یہ جتنے بھی ذریعے ہیں, مینز ہیں میڈیا کے, تو یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہیں, تاکہ ہم خدا کی برکات کو, اس کی ایجادات کو اپنی زندگیوں میں مثبت انداز میں رکھتے ہوئے اس کو مثبت طریقے سے دوسروں کو بھی دیں. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم یہاں پہ مثبت باتیں جتنی بھی ہیں کر سکیں, مثبت طریقے سے لوگوں کو میڈیا کا استعمال بتائیں, تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ میڈیا کا مثبت استعمال کرتے ہوئے اس مسیح کے نام کا پرچار کرتے رہیں. اچھا بردر جی, لاسٹ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے کہ اس 56ویں عالمی یوم ابلاغ کے موقع پر جو پاپا اعظم نے تھیم دیا ہے,
اس کے متعلق آپ ہماری یوتھ کو، ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ جو ہمارا تھیم ہے 56ویں عالمی یوم ابلاغ کے موقع پر، تو میں کیتھولک ٹی وی کی وساطت سے یہی پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ سننے کی حس کو اپنے اندر پیدا کریں. سب سے پہلے اپنے خاندانوں سے شروع کریں، کیونکہ آج کل کا نوجوان اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کو اتنی ترجیح نہیں دے رہا. اپنے والدین کو سنیں، اپنے خاندانوں سے شروع کریں. ہم ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کی برداشت کریں، تاکہ ہم بہتر طور پر اچھے مسیحی گھرانے بنا سکیں. کیونکہ میڈیا کا مثبت رول یہی ہے کہ ہماری جو باتیں ہیں، ہمارا کام ہے، ہمارے جو بھی جتنی بھی خدا نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ سائنس کے ذریعے، نیو انوینشنز کے ذریعے انہی کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم دوسروں کی نجات کے لیے کام کریں. کیونکہ یہی چرچ کا شروع سے موٹو رہا ہے میڈیا کو لیتے ہوئے کہ جو ماڈرن مینس ہیں، ماڈرن مینس آف کمیونیکیشن ہے، انسانی نجات کی فلاح و بہبود اور ان کی سروس کے لیے ہوں. سو میرے عزیزوں، آئیں ہم اپنی زندگیوں میں آج کے اس عالمی یوم ابلاغ کے موقع پر غور کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ کمیونیکیشن کا مطلب ہی ہے کم ٹوگیدر، اکٹھے ہوں، ملیں، اپنے تاثرات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے جذبات کو اور مسیح کی محبت کو ایک دوسرے میں بانٹیں. برادر جی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے قیمتی خیالات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے ہیں، بلکہ ہمارے پاپا اعظم کا جو 56ویں عالمی یوم ابلاغ پر انہوں نے تھیم دیا ہے سننا، اس کو ہمارے ناظرین کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے شیئر کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ ہمیشہ کیتھولک ٹی وی کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ ہم کیتھولک ٹی وی کے ذریعے سے ایمان کی اسی طرح سے تشہیر کرتے رہیں. اور پھر میں آخر پہ کہوں گا کہ پاپا اعظم نے جو 2022 میں تھیم دیا ہے سننا، تو ہم ایک دوسرے کو بڑے پیار، محبت اور لگن کے ساتھ سنیں، بلکہ دل کے کانوں کے ساتھ سنیں، تاکہ جو ہم دوسروں سے سنتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے بھی بہتر بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ.